ہے کہ محبت کا نتیجہ آخر عیبت ہے کہ جس کی شہادت خواجہ امیر خسرو کی حالت سے بخوبی ملتی ہے کہ صرف ان کے خلوص نے ان کو اس مرتبے پر پہنچایا کہ آج پیر پرست ہونے کا مخصوص شرف بھی ان کو حاصل ہے اور مرید صادق کا ممتاز خطاب بھی ان کے نام نامی کے ساتھ ضم ہے۔ ایک روز خدمات مقررہ کی انجام دہی میں مشغول تھا کہ حضور سرکار عالم پناہ وارث پاک نے مجھ کو دیکھا اور ازراہ بندہ نوازی فرمائی کہ تم اپنے والد کا عرس کراؤ۔ میں نے باکمال ادب عرض کیا کہ ابتدا سے میرا یہ خیال تھا کہ جب تک بشرایوں میں رہوں گا عرس بھی کروں گا، چونکہ اب میرا قیام وہاں نہیں ہے، اس لیے عرس کے انتظام سے بھی مجھ کو کوئی تعلق نہ ہونا چاہیے، لیکن حضور نے مقرر فرمایا نہیں، وہ فقیر تھے، جاؤ اور عرس کا انتظام کرو۔ اور خاص خادم خاص سے ارشاد ہوا کہ چھپی ہوئی چادر ہو تو لاؤ۔ فیجوسا نے چند چادریں پیش کی، جناب والا نے 3 چادریں جن میں 2 گلابی اور 1 بیگنی رنگ کی تھی یہ فرما کر مجھ کو مرحمت فرمائے کہ ہماری طرف سے چڑھا دینا۔ چنانچہ دیوا شریف سے میں روانہ ہوا اور بشرایوں پہنچ کر عرس کا انتظام شروع کر دیا اور حسب معمول 14 ذی الحج کو افتتاح عرس کے روز ایک گلابی چادر سہراب شاہ کے مزار پر اور بیجنی چادر جو ہے والد کے مزار پر چڑھا دی، مگر ایک گلابی چادر باقی رہ گئی کیونکہ اس وقت تو 2 ہی مزار تھے۔ تاہم وہ چادر اس خیال سے میں محفوظ رکھی کہ یہ بیکار نہیں آئی ہیں، ضرور اس میں کوئی راز مستتر ہوگا۔ پیشوائے برحق کی امداد سے یہ عرس بھی نہایت خوبی کے ساتھ ہو گیا، بلکہ گزشتہ عرس کے اعتبار سے کسی قدر انتظام زائد کرنا ہوا کیونکہ مہمان بھی زیادہ آئے اور اہل قصبہ نے بھی غیر معمولی دلچسپی لی۔ 12 ذی الحج کو کل ہوا اور 20 ذی الحجہ کو میں دیوا شریف واپس آیا اور بدستور اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں مصروف ہوا، لیکن اتفاق سے بضرورت 1 ہفتہ کے واسطے بشرایوں پھر آیا تو حافظ علی بخش شاہ صاحب نے جو مسجد سہراب کے قریب جو ہے مسجد سہراب شاہ کے قریب رہتے تھے، اپنا یہ خواب مجھ سے بیان کیا کہ ایک شب کو میں نے دیکھا کہ ایک احاطہ کی شرقی دیوار افتادہ کی طرف سے مسجد میں آنا چاہتا ہوں تو مجھ کو یہ کرشمہ نظر آیا کہ ہر 2 مزار کے مابین اخریہ کے درخت کے نیچے جو ہے پیڑ کے نیچے ایک درویش تہبند پوش اور گیسو دراج شیر کا تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ شیر مجھ کو دیکھ کر حملہ آور ہوا تو میں بھاگا اور پھر دروازہ کی جانب سے آنے کا قصد کیا تو دیکھا کہ وہی شاہ صاحب اسی حیت سے صحن مسجد میں تشریف رکھتے ہیں۔ اس وقت میں نے آپ کو پکارا اور آپ مسجد سے باہر آئے تو وہ شیر بھی اور شاہ صاحب بھی اسی درخت کے نیچے روپوش ہو گئے اور آپ نے کہا کہ ڈرو نہیں، یہ شاہ صاحب کا مزار ہے اور شیر اس کی سواری ہے۔ یہ خواب سن کر دوسرے روز اسی مقام پر قریب 1 گز عمیق کھدوایا تو ایک قبر نظر آئی۔ میں نے اسی وقت نانا چودھری حبیب اللہ خان صاحب اور ماموں حاجی اشفاق حسین خان صاحب اور بھائی چودھری ظفر الدین خان صاحب اور ماموں چودھری حافظ جو ہے عبد المجید خان صاحب کو بلا کر وہ قبر دکھائی اور مشورہ کیا تو سب نے بالاتفاق کہا کہ اس کو بلند کر کے بنوا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ مولوی قیام الدین صاحب کے خرچ سے وہ قبر بھی بلند کرا دی اور تینوں قبروں کے 4 جانب پختہ چوترا بنوا دیا اور اس وقت وہ تیسری چادر جو میرے پاس محفوظ تھی اس نو برآمد قبر پر چڑھا دی اور معلوم ہوا کہ اس میں یہ راز چھپا تھا کہ جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ تھی وہ حضور کے پیش نظر تھی۔ بات کو دیگر ذرائع سے معلوم ہوا کہ ہر چند سہراب شاہ قادریہ سلسلہ کے درویش اور رحمت اللہ شاہ صاحب کے مرید تھے، لیکن ان کے سلسلے چشتیہ کے پیران طریقت کا یہی مزار ہے اور مسجد بھی انہی کی ساختہ ہے۔
الحاصل میں دیوا شریف میں حاضر ہو کر صرف قدم بوسی سے مشرف ہوا اور جدید قبر کا ظاہر ہونا بھی خدمت والا میں عرض کیا، اور چند ماہ کے بعد اس سال کے عرس کا انتظام بھی اسی طریقے سے کیا۔ حسب اجازت جناب حضرت 4 ذی القعدہ کو بشرایوں گیا اور بعد اختتام عرس 19 ذی الحجہ کو دیوا شریف واپس آ گیا۔ لہذا اسی عرس کے سلسلے میں 13 ذی الحجہ کو پھر بشرایوں گیا اور حسب دستور 14 محرم سے عرس شروع ہو کر 16 تاریخ کو ختم ہوا، اور 17 تاریخ کو میں چند اعزا اور ان کے مستورات کے بشرایوں سے روانہ ہو کر 19 محرم کو دیوا شریف میں جس وقت پہنچا اور خدمت بابرکت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ زکام کی وجہ سے گونا حرارت اور کسی قدر آواز بھاری ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو اور نوٹ کر دوں کہ اب یہ جو واقعات یہاں سے جو بیان ہونے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں، یہ سرکار عالم پناہ کے آخری وقت کی واقعات حضور اغرسہ صاحب وارسی بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا معاملات ہوتے ہیں آپ کے مزارات کو لے کر، وہ واقعات بھی انہوں نے کلیئر کیا ہے۔ بہت ہی غور و فکر سے سننے کے لائق ہے، لہذا بہت ہی غور سے سنیں۔ تو کیا کہتے ہیں حضرت حاجی اغرسہ صاحب وارسی رحمت اللہ علیہ کہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ زکام کی وجہ سے گونا حرارت اور کسی قدر آواز بھاری ہے۔ کس کی؟ سرکار عالم پناہ کی۔ اور ہر چند شکایت ایسی تھی کہ باعث تردود ہو، مگر خدام کو غیر معمولی طور پر اور متفکر پایا تو مجھ کو بھی یہ خیال ہوا کہ مزاج ناساز ہے، مہمانوں کو قدم بوسی کا موقع بہت کم ملے گا اور خصوصاً عورتوں کی حاضری تو یقینی دشوار ہوگی، اس لیے جو میرے ہمراہ آئے ہیں ان کا جلد سے جلد واپس جانا مناسب ہے۔ چنانچہ دوسرے روز سب کو جو ہے وہ رخصت کر دیا، اور چونکہ سیدہ میاں بھی بالغرض شرکت عرس بشرایوں گئے تھے، اس لحاظ سے حضور نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ سیدہ کہاں ہیں؟ عرض کیا کہ وہ لکھنؤ میں ٹھہر گئے۔ ارشاد ہوا کہ تار دے کر بلا لو۔ حسب الحکم اسی وقت تار دیا، اور رات کی گاڑی سے سیدہ میاں بھی نہایت متوحش اور منتشر آئے، اور تب میں ترقی دیکھی۔ 21 محرم الحرام کو مختلف مقامات پر علالت کی اطلاع بذریعہ تار دی گئی، اور 22 سے 23 تک پٹنہ سے مولوی محمد یحییٰ صاحب اور جسٹس سید شرف الدین، دھرمپور سے نواب عبدالشکور خان صاحب، علی گڑھ سے بابو کنہیا لال صاحب اور حافظ حسن خان صاحب، ضلع سلطانپور سے راجہ دوست محمد خان صاحب، زمنیہ سے حاجی وسیع الزماں خان صاحب آ گئے، اور علاوہ ان کے جس کو معلوم ہوا کہ حضور کا مزاج ناساز ہے وہ فوراً حاضر ہوا۔ چنانچہ 2 روز میں در دولت پر غلامان وارسی کا ہجوم ہو گیا، اور سب کی متفقہ رائے سے 23 محرم کو حکیم عبدالعزیز صاحب لکھنؤ سے بلائے گئے اور باقاعدہ علاج شروع ہوا۔ تو حکیم صاحب نے دوائیاں تجویز کیا، اور ایک نسخہ خیشندہ کا جو ہے، اور ایک جو ہے وہ قیروتی کا لکھا، اس کو نواب عبدالشکور خان صاحب نے اپنی نگرانی میں اسی وقت تیار کرایا، اور جو ہے کہ دوا ساز متعین کی، بلکہ ہر ایک نسخہ بکمال احتیاط اپنے سامنے بنواتے تھے، اور یہ سعادت انہی کو نصیب ہوئی کہ آخر وقت تک اس خدمت کو جناب موصوف نے انجام دیا۔ لیکن باوجود کہ وقت خیشندہ بھی استعمال ہوا اور قیروتی کی متواتر مالش بھی کی گئی، مگر کسی قسم کا فائدہ محسوس نہ ہوا، بلکہ 24 تاریخ کو جب بجائے افاقہ کے مرض میں ترقی دیکھی اور ضب بھی زیادہ ہو گیا، کمزوری بھی زیادہ ہو گیا، تو اس وقت حکیم صاحب نے نہایت ہی غور و فکر کے ساتھ نسخہ میں کافی ترمیم کی، رد و بدل کی، چینج کیا، اور تقویت کے واسطے سے پہر کو جواہر مہرہ معتدل بھی کھلایا، مگر سب کو یعنی رات کو تب بدستور رہی، اور اخراج بلغم میں بھی کوئی آسانی نہ ہوئی، بلغم نکلنے میں کوئی آسانی نہیں ہوئی، یعنی کہ بہت ہی تکلیف سے نکلتی تھی، حتیٰ کہ 25 تاریخ کو بھی
شدائد مرض بدستور رہے تو حکیم صاحب نے خشاندہ کا نسخہ جدید لکھا اور مختلف طور پر خارجی تدبیریں بھی کی، مگر روغن بادام خشکی می نمود کا مضمون پیش آیا کہ بجائے فائدہ کے مرج بڑھتا گیا۔ 26 محرم کو مریدین و مقتدین کا در دولت پر ازدحام تھا، اور اس مجمع میں چونکہ ہر طبقہ کے لوگ تھے، جن میں 10-5 مقتدر طبیب بھی تھے، اور ان کی رائے یہ ہوئی کہ حکیم عبدالعزیز صاحب حاذق اور تجربہ کار طبیب ضرور ہیں، لیکن 4 روز کے مسلسل علاج سے جب کوئی افاقہ محسوس نہیں ہوتا بلکہ روز بروز اور شدائد مرض میں ترقی ہے، مرض بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور جس رفتار سے جو ہے کہ وہ کمزوری بڑھ رہا ہے، اس کو خطرناک کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب دوسرے طبیب سے رجوع کیا جائے، ورنہ خدا نخواستہ حرارت عزیزی میں آئندہ انحطاط ہوا تو پھر اس کا بھی موقع نہ رہے گا۔ چنانچہ دیگر مقتدر حضرات نے بھی اس رائے کو پسند کیا، اور بالآخر اخوان ملت نے تجویز کیا کہ حکیم عبدالحی صاحب رئیس قصبہ ماہونہ، جو نہایت قابل طبیب تھے اور بلحاظ عقیدت مند جناب والا کی عیادت کے واسطے حاضر ہوئے، ان کا علاج کیا جائے۔ الگر اسی وقت سے علاج تبدیل ہوا۔ غلامان وارثی نے بکمال شکر گزاری حکیم عبدالعزیز صاحب کو رخصت کیا، اور حکیم عبدالحی صاحب نے اس احتیاط سے نسخہ مرتب کیا کہ وہ غلامان وارثی، جن کو فن طب میں کافی دسترس تھا اور اپنے وطن میں مشہور طبیب تھے، ان کو بھی شریک کیا، اور ہر امر میں ان سے مشورہ کیا، اور دوا بھی اپنے ہاتھ سے تیار کی، جس کے استعمال سے گو نہ سکون اسی روز ہوا، اور 28 تاریخ کو خلاف امید اس قدر فاقہ ہو گیا کہ تپ بھی بہت خفیف آئی، اور بلغم بھی بآسانی سے خارج ہوا۔ یہ دیکھ کر جملہ حلقہ بگوش مشرت کہ جوش میں سجدہ شکر برجا لائے، اور امید ہوئی کہ اب صحت میں ترقی ہوئی۔ اس دوران میں جس طریق سے علاج میں اہتمام بلیغ تھا، اسی صورت سے اس کی بھی کامل احتیاط تھی کہ حضور کے گرد و پیش بجز خدام اور تیمار داروں کے عام لوگ جو ہے وہ جمع نہ ہوں، اور تیمار دار بھی زیادہ بلند آواز سے باتیں نہ کریں، جو در حقیقت محل آسائش اور باعث تکلیف ہوتی ہے۔ بدی وجہ یہ انتظام تھا کہ عام طور پر لوگ حاضر نہیں ہو سکتے تھے، اور 2 روز سے در دولت پر اہل ارادت شوق زیارت میں بے چین تھے، لیکن مزاج ہمایوں کے اس افاقہ اور سکون سے ان کو یہ موقع مل گیا کہ خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر جو ہے کہ حلقہ غلامی میں داخل ہونے لگے۔ اسی اثنا میں ایک شخص در خیبر افغانستان کا باشندہ نہایت ہی مستر و بے قرار حضور کی خدمت میں پروانہ وار حاضر ہوا، بقول آسکان سوئے ہجر تس بد مست، عقل در آستی و جان بردست۔ حاضر ہوا اور آپ دیدہ ہو کر زبان پشتو میں عرض کیا کہ جناب حضرت نے اس طالب صادق کو تہبند مرحمت فرمایا، اور نادر سا خطاب عطا ہوا اور ارشاد ہوا کہ جاؤ شعر کرو، دوسری صورت نہ دیکھنا۔ اس حق میوس نے حالت وجد جوش میں قدم بوس ہو کر عرض کیا، شغونا سکرتو ان گفتن این کرامت را کہ خلعت شہ عالم بدی گدا برست۔ قدیم خدام سے معلوم ہوا کہ پہلے بھی یہ طالب راہ فقر حاضر ہوا تھا اور تعلقات دنیا سے دستبردار ہونا چاہتا تھا۔ جناب حضرت نے اس کی بیعت تو لی، مگر خرقہ کی نسبت یہ فرما کر رخصت کر دیا تھا کہ ابھی جاؤ، 3 برس کے بعد آنا، اس وقت تہبند بھی دیں گے۔ چنانچہ وہ 6 سالہ مدت اب ختم ہوئی تھی کہ وہ خدا سناس پھر حاضر ہوا، اور ہمارے صدق الاقرار پیشوا نے اپنا وعدہ وفا کیا کہ خلقت فقر اور خطاب شاہی مرحمت فرما کر اس کو فائز المرام کر دیا۔ ہرچند اس افغانی کی پہلی حاضری کے واقعات بھی عجیب و غریب ضرور ہے،
لیکن بخوف طوالت ان کو چھوڑ کر اس قدر عرض کرتا ہوں کہ اس باخبر اور ذی ہوش تہبند پوش کا ایک غیر معمولی واقعہ یہ ہے کہ جب خرقہ وارسی پہن کر چلا تو پہلے دروازے تک جاتے ہر شخص نے دیکھا، مگر صدر دروازہ پر وہ متعدد حضرات موجود تھے، اور بستی میں اور بستی کے باہر اسٹیشن تک آئندہ وروں کا سلسلہ ایسا تھا کہ تا علالت کہ وقت بند نہ ہوا، مگر یہ تہبند پوش نہ در دولت پر کسی سے ملا، نہ کسی بستی میں کسی سے ملاقات ہوئی، اور نہ راستہ میں اسٹیشن تک کسی نے اس کو دیکھا، بلکہ ہنوز یہ نہیں معلوم ہوا کہ یہ شیعہ زندہ اور کہیں مقیم بھی ہے یا جان بحق تسلیم ہوا۔ 29 محرم کو بھی حکیم عبدالحی صاحب کا وہی نسخہ دیا گیا۔ جناب والا کی طبیعت، سرکار عالم پناہ کی طبیعت چونکہ بساس دیکھی تو اکثر اہل ارادت حاضر خدمت ہوئے، اور رہنمائے برحق نے ان کی حمایت و دستگیری فرمائی۔ ناگاہ ایک معمر سادھو نانک شاہی بھی حاضر ہوئے اور قدم بوس ہو کر سنسکرت میں شاید کوئی اسلوک پڑھا جس کے اثر سے خود مکیف ہو گئے۔ چنانچہ جناب والا نے باوجود اس کمزوری اور نقاہت کے اس طالب صادق کو اقرار توحید اور تلقین استغفار کے بعد اپنے سلسلے میں داخل کیا اور پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ سادھو جی نے عرض کیا کہ اے مرشد جی اساس، اس بے بضاعت فقیر کو نیم داس کہتے ہیں، لیکن یہ لقب تو مزاجی ہے، حقیقی نام اس ناچیز غلام کا وہی ہوگا جو حضور آپ تجویز فرمائیں گے۔ جناب حضرت نے اس حق سناس کو، سرکار عالم پناہ نے اس حق سناس کی حالت پر مزید عنایت فرمائی کہ علاوہ وارد قلبی کے اس کے ظاہری لباس میں بھی تبدیلی منظوری ہوئی، اور خادم خاص سے ارشاد ہوا کہ تہبند اور لنگوٹ بھی ان کو دے دو، اور نہایت ہی ضعیف آواز سے اس عاشق زاباز کو ارشاد فرمائی کہ اب تمہارا نام رسول صاحب، دنیا کے واسطے کوئی کام نہ کرنا اور خدا کی محبت میں جان دینا۔ چنانچہ اسی سال طلب الہی میں رسول صاحب مکہ معظمہ گئے اور حج بیت اللہ سے مستفیض ہوئے، بلکہ بعد ادائے حج مدینہ منورہ کے راستے میں ان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وصل یار کی جستجو میں اس دار فانی سے ملک جاودانی کو روانہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ایک ساتھ کے فیضان صحبت نے خاک سے پاک کر دیا، جوار یار میں مسکن گزی ہوئے، حیات ابدی پائی بیڑا پار ہو گیا۔ سچ ہے بقول سعدی علیہ الرحمہ، دست در دامن مرادانے زن و اندیشہ مکن، ہر کے بانوہ نصیت چے غم استوفانس۔ لہذا اور معتد ارادت مند بھی جو ہے ارادت مند خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، اور ان کو بھی جناب حضرت نے داخل سلسلہ فرمایا، لیکن بعد زوال حضور کی طبیعت پھر مزمل اور نڈھال ہو گئی۔ حکیم صاحب نے دیگر تدابیر سے استداد تب کو روکنا چاہا، مگر ان کی کوئی کوشش مؤثر نہ ہوئی اور تمام سب مزاج بدستور ناساز رہا۔ 30 تاریخ کو بدستور صبح کے خساندہ کے ساتھ بعض مفرحات کا بھی استعمال ہوا، مگر جب کوئی مفکر سود مند نہ ہوئی تو حکیم صاحب مایوس ہو کر کہنے لگے کہ طبیعت اس قدر ضعیف ہے کہ دوا اپنا فعل نہیں کرتی، دوا اپنا کام نہیں کرتی۔ اس عرصہ میں حکیم نصیر الدین صاحب وارسی متواتی نٹاوا نے نہایت ہی پرجوش الفاظ میں جملہ حاضرین سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ شام سے میں یہاں حاضر ہوں، اور بار بار یہ خیال گزرتا ہے کہ میں نے فن طب کس دن کے لیے حاصل کیا، میں نے فن طب کس دن کے لیے حاصل کیا۔ اگر آج پیشوائے دین کی معمولی خدمت سے بھی محروم رہا تو میری اس معلومات کا عدم وجود برابر ہے، لہذا مستدعی ہوں کہ آپ حضرات عذراء عنایت مجھ کو اس قدر اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں بھی قسمت آزمائی کروں اور ایک نسخہ لکھوں جس کو یہ مقتدر معالج بھی ملاحظہ فرمائیں، اور بعد ترمیم و اصلاح اگر مناسب متصور ہو تو اس کا استعمال کیا جائے، ورنہ جو ہے چاک کر دیجیے گا۔
حکیم نصیر الدین صاحب کی اس خلوص آمیز تقریر کا ایسا گہرا اثر ہوا کہ اخوان ملت نے بالاتفاق کہا کہ حکیم صاحب آج بلا افتراق حیثیت ہم غلامان وارثی کو یہ استحقاق مساوی ہے کہ اپنے رہنما کامل کی صحت و تندرستی کے واسطے جو امکانی کوشش ہو ضرور کریں۔ اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ حضور کے صحت کی نسبت کوئی خدمت ایسی نہیں معلوم ہوتی جو ہمارے دوست بدوس آپ نہ کر سکتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ آپ ہی کا خلوص آقائے نامدار کو پسند آ جائے اور وہ بندہ نواز شہد ظاہری کی جانب طبیعت رجوع فرمائے۔ لہٰذا ہم خوشی کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ جس طرح آپ اس مبارک خیال کا اظہار کیا ہے اسی طرح بغیر کسی انتظار کے نسخہ کی ترتیب میں عجلت فرمائیں۔ چنانچہ حکیم صاحب موصوف نے اسی وقت ایک نسخہ، ایک جوارس اور ایک گولیوں کا، ایک کروتی کا، ایک جو ہے کہ لخلخہ کا لکھا، جس کے ہر جزو پر حکیم یعقوب صاحب، حکیم عبدالحی صاحب، حکیم منصب علی صاحب، حکیم جمیل حق صاحب نے غور کیا اور ان حضرات کے مشورے سے تھوڑی ترمیم کے بعد ہر ایک نسخہ مکمل سمجھا گیا اور فوراً ان کی تیاری کا انتظام ہوا اور بعد عصر پہلی خوراک پلا دی گئی۔ اب ہر شخص ہمتن گوش بر-آواز تھا کہ عنقریب یہ مژدہ سنیں گے کہ حکیم نصیر الدین صاحب کا علاج موافق مزاج ہوا، مگر یہ ہماری بدقسمتی سے معاملہ برعکس ہوا کہ بجائے سکون کے شدائد مرض میں ترقی ہوئی اور وفور ضعف سے حضور نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگر کسی وقت کوئی بات کی بھی تو ایسی ضعیف آواز سے کی کہ جس کا سننا سمجھنا بھی خدام کو دشوار ہو گیا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر اتباع متفکر ہوئے اور اکثر تدبیریں کی، مگر کوئی کوشش جو ہے کارآمد نہ ہوئی۔ ہر چند جو ہے شدائد مرض ناقابل برداشت تھے، لیکن حضور نے بکمال استقلال سے وہی آسکانہ شان دکھلائی جو آپ کے مسلک کی مخصوص صفت ہے۔ بجز سقوط تحمل کے آپ کے کسی فعل سے اضطراب و اضطرار کا ضمناً بھی اظہار نہیں ہوا، بلکہ اتباع نے بھی اگر پوچھا کہ مزاج کیسا ہے تو نہایت ہی اطمینان سے ہی ارشاد ہوا کیا اچھا ہے۔ درد سر یا تسخی سے اس کا کو تشریح دریافت کیا تو قبلہ عالم نے کسی بھی تکلیف کا ذکر نہیں کیا، نہیں فرمایا، اور کسی حالت میں حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، بلکہ اس علالت پر موقوف نہیں۔ حضور کا صبر و تحمل ہمیشہ آبائی رضا و تسلیم کا نمونہ رہا اور آپ کے عادات میں ہے کہ کبھی مرض کا اظہار نہیں کیا اور نہ کبھی اس کے درد سر سے بیقرار ہوئے۔ خدام کو اندازے سے اگر کسی تکلیف کا امتیاز ہوا تو باصرار تمام علاج کیا۔ وہی صورت اس علالت میں پیش آئی کہ حضور نے کسی تکلیف کی تشریح نہیں فرمائی اور اس آخری نسخہ کے استعمال کے بعد بھی جو مرض کی شدت ہوئی اور تدبیر سے اس کا ازالہ نہ ہو سکا تو شاید اس کا بھی یہی سبب ہو کہ شکایت کا کلیتاً انکشاف نہ ہوا اور اتباع مجبور ہو گئے، حتیٰ کہ حرارت عزیزی سے شرعت کے ساتھ انحطاط پذیر ہوئی اور امید صحت منقطع ہونے لگی۔ عشر کے بعد شدت ضعف سے انتظام انفاس میں غیر معمولی تغیر ہوا اور وہ ذکر خاص جس کا اخفا حضور نے ہمیشہ بکمال احتیاط فرمایا تھا اب ضعف کی وجہ سے اس کا اظہار ہونے لگا، اور اسی دوران میں بعض ایسے کلمات بھی جناب حضرت سرکار عالم پناہ نے فرمائے جن کے مفہوم سے خدام نے یہ قیاس کیا کہ شاید اسی رات کے آخری حصے میں ہماری حضرتیں پامال اور ہمارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ چنانچہ بعد مغرب اس حالت میں اور ترقی ہوئی اور وقتاً فوقتاً ہماری بدنصیبی کے آثار بڑھتے گئے۔ آدھے رات کے بعد اتباع نے بلحاظ پرہیز ایک ہفتہ سے پانی کا استعمال جو ممنوع
کردانا تھا۔ اب وہ احتیاط غیر ضروری سمجھی گئی اور حضور کو پانی پلایا گیا، لیکن قابل حیرت یہ امر ہے کہ ہر چند زیب پہلے سے اس وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا، مگر دفعتاً آپ کے مقدس انفاس تیز رفتار بھی ہوئے اور قومی آواز سے اسبات حضرت احدیت جل جلالہ کا اظہار کرنے لگے، جس کا جملہ حاضرین پر خاص اثر ہوا اور اس فیضان وارسی سے ہر شخص بقدر حیثیت مستفیض ہوا۔ لیکن 3 بجے کے بعد حکیم یعقوب بیگ صاحب نے نبض دیکھی تو بے تاب ہو کر رونے لگے۔ فیجوسا صاحب شربت انار میں پانی ملا کر لائے اور ایک چمچہ حضور کو پلایا، مگر دوسرا چمچہ تو وہ فرو نہ ہوا۔ اس وقت میں بھی جناب والا کے پاس حاضر تھا اور ایک ہاتھ سے سر اقدس کی حرارت اور ایک ہاتھ سے قلب اطہر کی حرکت دیکھ رہا تھا، اور فیجوسا صاحب بھی قریب بیٹھے تھے، اور سیدہ میاں اور بابو کنہیا لال صاحب چہرے اقدس کے سامنے اور حافظ احمد شاہ صاحب پائیں کھڑے تھے اور تقریباً 50-60 حلقہ بگوش بمؤدب اور خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ ناگاہ سرکار عالم پناہ نے ایک سنگین سانس کھینچی اور قریب 15-20 منٹ کے بعد جب وہ باہر نکلی تو صاف طور پر دیکھا کہ وہ سانس برنگ سبز اور قبلہ عالم کی ہمشبیہ تھی، جو تعینات انصری سے جدا ہو کر شب جمعہ کو 4:15 بجے واصل ذات حضرت الوحیت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روح گل شیر ندیدم و بہار آخر شد، روح گل شیر ندیدم و بہار آخر شد۔ لیکن اس سانحہ قیامت خیز کے بعد، ناظرین آپ کو ایک بات یاد میں دلا دوں کہ سرکار عالم پناہ کی وصال کے بعد جو واقعات ہوئے، یہاں تک تو آپ کے وصال بیان ہو چکا، اس کے بعد کیا ہوا اس کو بہت ہی غور سے سننا ہے۔ حضرت توقیر صاحب وارثی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن اس سانحہ قیامت خیز کے بعد حاضرین کی حالت ایسی حیرت انگیز نظر آئی جو عجیب بلکہ عجیب تر تھی، اس لیے کہ فراق یار عموماً شاق ہوتا ہے، چہ جائقائے ایسے صاحب دل نواز کی مفارقت غیر معمولی مصیبت تھی، اور یہ دردناک حادثہ اگر عدالت مندوں کو اس وقت ہلاک کر دیتا تو بعید نہ تھا، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا خرمن مراد ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا۔ کل جو مکان بزم ایس کے نام سے موصوف تھا، آج وہ بیت الحزن اور ماتم کدا بن گیا۔ لیکن یہ کیسی قوت کاملہ کا کرشمہ تھا کہ جملہ حلقہ بگوش دم بخود ساکت اور خاموش ہو گئے۔ اگر یہ گمان کیا جائے کہ کثرت غم اور وفور حزن و ملال کے اثر سے ان کا یہ حال ہوا کہ متحیر و مبہوت ہو گئے، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس وقت مکان میں جو حاضر رہا بے تاب و بے قرار نہ ہوا، اور جب وہی شخص صدر دروازے کے باہر گیا تو زار و زار رونے لگا۔ بہرکیف کوئی سبب کیوں نہ ہو، مگر واقعہ یہ ہے کہ چند ساعت سکوت کا عالم رہا، اور جب یہ کیفیت فرو ہوئی تو حسب فطرت سب خدام ملول و مذموم ہوئے اور اپنے آقائے نامدار کے گرد و پیش تا سحر حاضر رہے۔ صبح کو مشورہ ہوا کہ آپ کا جسد پاک کس مقام پر سپرد کیا جائے۔ ایک گروہ جس میں بعض رئیس بھی تھے ان کی یہ رائے ہوئی کہ شاہ اویس کے غور غریبہ میں مزار بنایا جائے، ورنہ پختہ مکان بیکار ہو جائے گا۔ دوسرا گروہ کا جس میں فقراء بھی شامل تھے، یہ خیال ہوا کہ اسی مکان بلکہ اسی مقام پر حضور آرام فرمائے، کیونکہ جناب حضرت نے سرکار عالم پناہ نے متواتر فرمایا ہے کہ فقیر جہاں مرے وہیں اس کو دفن کر دے۔ بلکہ اس گروہ نے اپنے خیال کی تائید میں بطور اس واقعے کا حوالہ دیا، بدنام سا جو پہلے خادم خاص اور بعد کو موضع کہوالی میں گوسا نشین تھے،
ان کے انتقال کی خبر جب حضور کو ہوئی تو سیدہ میاں اور قاضی بخشش علی کو یہ حکم ہوا کہ جاؤ بدنام شاہ کو غسل دے کر اسی مقام پر دفن کرنا جہاں وہ مرے ہیں، اور ایک رنگین تہبند اور لنگوٹ ان کے کفن کے واسطے مرحمت ہوا۔ اتفاق سے ان کا انتقال بالا خانے پر ہوا تھا، اور قبلہ عالم کا یہ حکم کہ جہاں مرے وہیں دفن کرنا۔ تو اس کی تصریح کے لیے قاضی بخشش علی نے یہ عرض کی کہ حضور چھت میں ان کی قبر کیوں کر بنائی جائے گی؟ جناب والا نے یہ سمجھ کر کہ قاضی صاحب نفس مفہوم کو نہیں سمجھے، بالغرض تنبیہ مقرر ارشاد فرمایا کہ نہیں، جہاں مرے ہیں وہیں ان کو دفن کیا جائے۔ اب خدام پریشان تھے کہ اس فرمان کی تشریح کیوں کر کی جائے۔ آخر سیدہ میاں نے عرض، حضور آثار سقف میں بدنام سا اس طرح دفن ہو سکتے ہیں کہ اسی مقام کے تحت یعنی نیچے میں قبر کھودی جائے اور چھت بھی اسی قدر کاٹ کر بدنام سا کو اوپر سے قبر میں گرا دیں۔ اس پر حضور اقدس نے ہدایت فرمائی کہ مردہ کو تکلیف نہیں دیتے، گرانے کی کیا ضرورت ہے، نیچے لا کر اسی مقام پر دفن کر دینا۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل اسی طریقے سے ہوئی، لہذا ہمارے مستحمد حقیقی نے جب کہ اپنے خادم کی قبر اسی مقام پر بنوائی تو لازم ہوا کہ سرکار عالم پناہ کی آرامگاہ اسی مقدس گوشہ زمین میں ہو جہاں دم آخر تک آپ نے استراحت فرمائی۔ گو حضرات سابق الذکر کو بھی اس ہدایت وارثی کا بخوبی علم تھا، لیکن اپنی تجویز میں ترمیم نہ کی اور پسند نہ ہوا کہ یہ پختہ خانقاہ حضور کی آرامگاہ بنائی جائے۔ ہرچند بظاہر یہ لوگ اپنی کثرت اور وجاہت کے اعتبار سے ہر طرح کی قوت رکھتے تھے، مگر دوسرے قلیل التعداد گروہ نے خدائے برتر اور ناتواں کی امداد پر بھروسہ کیا اور اس خدمت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ بقدر امکان اس فرمان کی تعمیل ضرور کریں گے جس کی جناب حضرت نے متواتر ہدایت فرمائی، اور اگر ہمارا یہ ارادہ غبار نفسانیت سے آلودہ نہیں تو یقینی افضال الہی شامل حال ہوگا اور ہمارا خیال پورا ہو کر رہے گا، اور انشاءاللہ جناب والا اسی گوشہ زمین میں ہمیشہ استودہ رہنا پسند فرمائیں گے جہاں اس وقت نظر جمال مشاہدے مطلق میں مہر مستغرق ہیں۔ بس فوراً یہ ہلکا بغوش فرما برداری کے جوش میں کھڑے ہو گئے اور حضور کا دست ادھر اس مقدس بستر کے مشرقی کہ سہنچی کے قریب لائے اور آپ کی جائے استراحت پر قبر کا نشان لگا کر کھودنے کا حکم دیا۔ اسی عرصے میں سب انسپکٹر تھانہ قصبہ کرسی میں چند کانسٹیبل اور چوکی داران کے آئے اور قبر کے بنانے کی ممانعت کی، اور وجہ مزاحمت یہ بتائی کہ سید محمد ابراہیم کی درخواست آئی ہے کہ تم لوگ حاجی صاحب کا مکان خراب کرنا چاہتے ہو جو اب ان کے ورثہ کی ملک ہے۔ ان لوگوں نے بآسانی تھانہ دار کو سمجھا دیا کہ حاجی صاحب قبلہ وارث پاک عظم اللہ ذکرہ کا مذاق و مشرب یہ تھا کہ ہمیشہ تعلقات دنیا سے قطعی احتراز رہا، بلکہ ذاتی ضروریات کے انتظام کو مکروہ اور حرام سمجھا۔ مثلاً خورد و نوش کا یہ حال تھا کہ کھانا بھی جو کھایا وہ اپنا نہیں، کوئی دوسرا لایا تو آپ نے نوش فرمایا، کپڑا جو استعمال کیا وہ بھی اپنا نہیں۔ مریدین ہمیشہ تہبند تبدیل کراتے تھے، حتیٰ کہ جو تہبند زیب جسم ہوا اس کو بھی نہیں رکھا۔ جدید یعنی نئے تہبند لانے والے کو مستعمل تہبند پہنا ہوا تہبند مرحمت ہوا کرتا تھا۔ لہذا بود و باس کے واسطے مکان بھی نہیں بنوایا، ہمیشہ دوسرے کے مکان میں رہے۔ چنانچہ یہ مکان بھی حضور کی آسائش کے واسطے مریدین نے بنوایا تھا، اور مریدین ہی اس کو آپ کی دائمی آرامگاہ بناتے ہیں۔ لہذا آپ کی یہ سادہ زندگی یاد رہے گی اور تاریخ کے صفحات میں اس کا ذکر رہے گا کہ یہی ذات ستودہ صفات ایسی تھی جس نے تعلقات عالم سے انقطاع کلی فرمایا۔ یہ سن کر سب انسپکٹر اس وقت تو واپس چلے گئے، مگر تھوڑے عرصے میں پھر واپس آئے اور کہا کہ اس کا کیا جواب ہے؟ بستی کے اندر قبر بنانا قانوناً ممنوع ہے۔ بابو کنہیا لال صاحب نے کہا کہ واقعی حدود میونسپلٹی میں اس کی احتیاط ہے کہ عام طور پر قبریں نہ بنائی جائے، لیکن یہاں میونسپلٹی نہیں،
اب تھانہ دار مزاحمت سے دستبردار ہوئے، مگر سنا گیا ہے کہ پھر اسی مضمون کی درخواست حاکم ضلع کو دی گئی، اور جب وہاں سے بھی کامیاب نہ ہوئی تو پھر یہ کیا گیا کہ با اثر اشخاص کے ذریعے سے مزدوروں کو قبر بنانے سے روک دیا۔ اب جب مزدور چلے گئے تو اہل ارادت نے اس خدمت کو بھی انجام دیا اور کسی نہ کسی طرح سے پیشوائے برحق کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنا کر تیار کی اور غسل دے کر نماز کے لیے ہر چند انتظام کیا کہ لوگ صف بستہ ہو جائیں، مگر مکان کے اندر اس کثرت سے ہندو مسلم جمع ہو گئے تھے کہ سانہ ہلانا، گردن ہلانا بھی دشوار تھا۔ جو شخص جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا، مجبوراً اسی کو صف بندی خیال کیا، اور حافظ عبد القیوم صاحب کرنالی نے نماز پڑھائی اور قریب 5 بجے اس مجسمہ نور الہی کو سپرد کیا گیا۔ گویا جگر زمین کسادند آ نور خدا درد نہاد۔ لیکن جب اسی مکان میں مزار مقدس تعمیر ہو گیا تو حضرات سابق الذکر کو سجادگی کا شوق ہوا، اور دوسرے روز خاص جلسہ میں یہ تحریک کی کہ سید محمد ابراہیم صاحب یہاں کے سجادہ نشین بنائے جائیں گے، مگر بدقسمتی سے اس میں بھی اختلاف ہوا، کیونکہ محرکین نے تو ذاتی طور پر یہ تجویز کیا تھا کہ مثل دے کر آستانوں کے یہاں ایک سجادہ نشین ہونا چاہیے، مگر غلطی یہ ہوئی کہ اس مقتدر گروہ نے یہ خیال نہ کیا کہ ہماری یہ تحریک مشرب وارثی کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ متحد اور اراد مندوں نے، جن میں فقرائے تہبند پوش اور خدام اور قدیم حلقہ بگوش بھی تھے، اختلاف کیا اور اس مسئلہ سجادگی کو حضور کی ہدایت کے منافی بتایا، اور کہا کہ رہنمائے کامل کا یہ ارشاد بھی ہم کو یاد ہے کہ جو سرکار عالم پناہ نے ہماری ہدایت کے واسطے بار بار فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ ہماری منزل عشق ہے، اس لیے ہمارا کوئی خلیفہ اور سجادہ نشین نہیں ہو سکتا، جو ہم سے محبت کرے وہی ہمارا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ ہماری طرح آپ حضرات بھی واقف ہیں کہ یہ فرمان وارثی تحریر میں آ چکا ہے، اور وہ تحریر جسٹس سید شرف الدین کے پاس محفوظ ہے، جس کا ذکر کتاب عین الیقین مطبوعہ 1311 ہجری میں بصراحت درج ہے۔ اس لیے ہمارے سلطان دین کا کوئی سجادہ نشین نہیں ہو سکتا، البتہ اگر انتظام آستانہ پاک کے لیے غلامان وارثی کسی کو منتخب کریں تو غیرت ارادت اس کی مقتضی ہے کہ وہ اس کو سجادہ نشین نہ کہیں، جو ہمارے مشرب کے شرعی خلاف ہے، بلکہ اس کے واسطے اگر متولی دیوان، صاحبزادہ، منیجر، منتجم یا کوئی اور ممتاز خطاب تجویز فرمائے تو ہم کو کوئی عذر نہ ہوگا، اور آپ کے اس انتخاب کو قدر کے ساتھ تسلیم کریں گے۔ جب ارباب جلسہ کی اختلاف آراء سے یہ معلوم ہو گیا کہ عہد سجادگی مشرب وارثی کے قطعی منافی ہے اور مریدین بالاجماع کسی کا سجادہ نشین ہونا پسند نہ کریں گے، تو انہوں نے اس کی کوشش کی کہ سید محمد ابراہیم صاحب کسی طرح احرام پوش ہو جائیں، مگر احرام پوشی اسی وقت قابل احترام ہوگی جب حاجی صاحب قبلہ کا کوئی قدیم فقیر ان کا لباس تبدیل کرائے۔ بالآخر اس کام کے واسطے معروف صاحب کو تجویز کیا گیا، اور بعض حضرات نے ان کو سمجھایا کہ ہم لوگ بالغرض انتظام سید محمد ابراہیم صاحب کو منتخب کرتے ہیں۔ کیا بالغرض انتظام سید محمد ابراہیم صاحب کو منتخب کرتے ہیں، مگر مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ منتظم تہبند پوش ہو۔ امید ہے کہ آپ ان کا لباس تبدیل کرا دیں گے۔ صاحب موصوف نے ان کی استدعا منظور فرمائی، اور سویم کے روز بعد قرآن خوانی اور قل وغیرہ کے معروف صاحب نے حاضرین کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ مسلمہ ہے کہ حسب ارشاد جناب حضرت
یہاں کا کوئی سجادہ نشین نہیں ہو سکتا، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ انتظامی خدمت کسی کے سپرد کی جائے۔ اس لیے سید محمد ابراہیم کو بطور منتظم مقرر کرتے ہیں، لیکن یہاں کی تقریبات میں نہ ان کو تصرفات کا حق ہوگا، نہ تنظیم سابق میں ترمیم کا اختیار رہے، اور جو شخص جس خدمت کے لیے مامور ہے وہ بدستور رہے گا، مگر افسوس کہ اس کا علمدار آمد نہ، بلکہ خود سید محمد ابراہیم صاحب نے اپنے نام کے ساتھ لفظ سجادہ نشین بھی لکھا، اور خدام بھی اپنے عہدوں سے معزول ہوئے۔ خدا کی شان نظر آتی تھی کہ ادھر تو حصول اغراض کے اہتمام میں یہ محویت تھی کہ سجادگی کے جوش میں مشربی احکام فراموش تھے، اور ادھر غلامان وارثی کی حسرتیں جب پامال ہوئی تو اس دلخراش واقعے سے وہ انقلاب ہوا کہ ارادت مندوں کی زندگی خراب ہو گئی، کوئی دل فغار تعلقات سے دست بردار ہوا، غریب الوطنی منظور کی، خویش و احباب سے دور رہنے لگا، کوئی غمگین گوشہ نشین ہوا، صدمہ فراق نے اس کو زندہ درغور کا مصداق کیا، کسی بے قرار خاطر نے دیوانہ وار صحرا نوردی اختیار کی، خدام کا سیرازہ منتشر ہو گیا، ہر گھر میں رنج و علم، سوز و غداج کا چرچا تھا، ہر طرف سے آہ فغاں کی آواز آتی تھی، کوئی نوحہ خوان تھا، کسی نے مرثیہ لکھا۔ فاتحہ سوئم جب غلامان وارثی اپنے وطن جانے لگے تو میں نے بھی جناب صاحب فضل حسین صاحب سے عرض کیا کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے، تو جناب ممدو نے فرمایا کہ تمہارے واسطے یہی مناسب ہے کہ پیشوائے برحق کے حکم کی تعمیل کرو، اپنے والد کی قبر پر رہو، اور یاد رہے کہ اس لباس کی نگہداشت میں اگر ناقابل برداشت واقعات بھی پیش آئے تو پائے استقلال کو لغزش نہ ہو۔ چنانچہ اپنے شفیق ناصح کی یہ نصیحت سن کر اسی روز سرکار عالم پناہ کی مزار پرانوار سے رخصت ہو کر دیوا شریف چلا اور بشرایوں میں آ کر مسجد سہراب شاہ میں رہنے لگا۔ جب احباب میرے مستقل قیام سے آگاہ ہوئے تو ان کی کوشش سے احاطہ مسجد میں ایک حجرہ بھی تعمیر ہو گیا، اور والد کے عرس کا زمانہ آیا تو اس میں سے جو ہے میں نے ایک تاریخ اور بڑھائی جس کو اپنے مولا کے نام پاک کے ساتھ منسوب کیا، اور اس سال سے 17 کو حضور کے کلف کے بعد عرس کی تقریب ختم ہونے لگی، اور اسی سال سے اس تقریب میں نمایاں ترقی ہوئی کہ مہمان بھی زیادہ آنے لگے اور ان کے آرام و آسائش کا ضروری سامان بھی جمع ہو گیا۔ الغرض بعد آستانہ پاک کے انتظام میں اور کیا کیا انقلابی صورتیں پیش آئیں، اور مقبرہ شریف کیوں کر تعمیر ہوا، اور سجادگی کا داغ ہمارے مشرف کے صفاف دامن سے کب اور کیوں کر چھوٹا، اور بارگاہ وارثی کی رونق اور ترقی کے لیے ذی حوصلہ ارادت مندوں نے کس علو عزمی سے کام لیا، اور میں نے سفر و حجاز عارق کیوں کر کیا، یہ جملہ حالات اگر کارساز حقیقی کو منظور ہے تو دوسری جلد میں نگارش کروں گا۔ یہ حضرت حاجی اوقٹ صاحب وارثی فرما رہے ہیں۔ لیکن اس فقیر کو تقریباً 4 سال تک جو آستانہ اقدس پر حاضری کا موقع ملا، یہ سعادت میرے اعمال کی خوبی کا نتیجہ نہ تھا بلکہ پیشوائے برحق کی محض بندہ نوازی اور پرورش تھی، ورنہ مجھ ایسا سگ دنیا اس لائق ہرگز نہ تھا کہ اس مقدس مقام پر اس کا گزر بھی ہوتا، اور واللہ اس گداگر کی مجال نہ تھی کہ در اقدس کی جھاڑو کشی کا خیال بھی کرتا، جو در حقیقت میرے اور میرے آباء و اجداد کے فخر و مباحات کے واسطے کافی ہے، اور فی الواقع یہی عرصہ زندگی میرا جو بارگاہ وارثی کے دربانی میں گزرا اس قابل ہے کہ اس کو سرمایہ نازک کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ آج بھی اس دور افتدا کو اگر کوئی تمنا ہے تو یہ کہ بقیہ عمر اسی در اقدس کی دربانی اور اسی آستانے پاک کی جھاڑو کسی میں کٹے، لہذا اپنی زندگی کے اس حصہ کا حال نگارش کر چکا جو در حقیقت میری زندگی کا خلاصہ اور جس پر میری زندگی کے مال کا انحصار ہے۔ البتہ اس چند روزہ
حاضری کے دوران میں جو مستعد اور غیر معمولی تصرفات دیکھے ان کو مفصل تحریر کرنے میں یہ خیال ہے بالترتیب نگارش کروں تو ضخیم دفتر ہو جائے گا۔ لہذا محترم ناظرین اکرام، یہاں تک آپ لوگوں نے بیان سنا، انشاءاللہ الرحمن مالک نے چاہا تو اس کے آگے کے بھی جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے۔ لہذا فی الوقت کے لیے اب اتنا ہی ہے، اور بس یہی میری التجا ہے سرکار سے کہ سرکار اپنی تسمِ رحمت تمام اہل سلسلہ پر بنائے رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ هو الوارث الکریم یا وارث۔